کہا سو جاؤ، کیونکہ پتا تھا ہونا کچھ نہیں، ہونا کچھ نہیں، میں تم لیٹ جاؤ، سو جاؤ تم ادھر. اور صبح علی ان کی امانتیں جو باہر دشمن بنے کھڑے ہیں نا، ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، یہ امانتیں واپس دے کر تم بھی مدینے آ جانا، تم بھی مدینے آ جانا. اب مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام کرتے ہیں. میں کہتا ہوں آج کا کوئی بھی بڑا سے بڑا ملا اٹھا کر لاؤ، اسے کہو کہ آج رات یہاں پر اس بستر پر قاتلانہ حملہ ہونا ہے اور تم نے جو ہے اس بستر پر رات کو سونا ہے. مولوی صاحب کو نیند نہیں آئے گی، حضرت علی کا نام لینے والوں کو نیند نہیں آئے گی، وہ بار بار اٹھیں گے کہ دشمن آئے تو میں اٹھ کر کہہ دوں میں وہ نہیں ہے، میں ہو رہا من نہ ماریو. میں کہتا ہوں تم نے تو یہ کہنا ہے، مجھے بتاؤ وہ مولا علی جن کا اعتقاد تھا کہ میرے نبی کو اللہ نے غیبوں کی خبریں عطا کی ہے، میرے آقا فرما گئے ہیں علی تم نے مدینے آنا ہے. مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ اس رات میں بڑے سکون سے سویا تھا، کیونکہ علی کو پتا تھا غیبوں پر مطلع میرے نبی نے فرما دیا ہے علی تم نے مدینے آنا ہے، لہذا جب تک علی مدینے نہ جائے اس وقت تک اسے موت نہیں آ سکتی. موت نہیں آ سکتی علی کو. تو ہم نے کہا وہ رات بندہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا علی آپ کا اعتقاد اتنا پکا کیوں ہو گیا؟ تو حضرت علی کہیں گے مجھے پتا تھا میرے رسول کو اللہ نے غیب کا علم عطا کیا ہے، میں جانتا تھا کہ رسول اللہ نے غیب کا علم عطا کیا ہے. اور بخاری پڑھنے والوں بخاری شریف میں یہ حدیث نہیں دیکھی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر جاتے ہیں اور احد پہاڑ کو وجد آ جاتا ہے، احد پہاڑ جو ہے فرط محبت اور خوشی میں جھومنا شروع ہو جاتا ہے. لوگ ترجمہ کرتے ہیں زلزلے کا، میں کہتا ہوں زلزلہ نہ کہو، جس پہاڑ پر میرے حبیب کے قدم لگے ہوں، جس پہاڑ پر صدیق اکبر کے قدم لگے ہو، جس پہاڑ پر فاروق اعظم عثمان غنی موجود ہو، کہا اس پہاڑ کو تم یہ نہ کہو زلزلے میں آ گیا، کیونکہ میرے حبیب نے فرمایا ہے کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے. آج بھی مدینے شریف جانے والے جب گیٹ نمبر 22 سے باہر آ رہے ہوں تو ان کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے احد پہاڑ نے مدینے شریف کے اوپر یوں کر کے سایہ کیا ہوا ہے، وہ مسجد نبوی کی طرف دوڑ رہا ہے. باہر نکل کر پتہ چلتا ہے وہ فاصلے پر ہے اور اندر سے یوں لگتا ہے احد پہاڑ اندر ہی ہے. ایسی محبت احد پہاڑ کرتا ہے. اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ اور فاروق اعظم عثمان غنی کے ساتھ احد پہاڑ پر تشریف لے جاتے ہیں، احد پہاڑ کو وجد آ جاتا ہے، فرط محبت میں جھومتا ہے. میرے آقا نے ایڑی ماری، فرمایا احد پہاڑ رک جا، تو جانتا نہیں تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید. میں کہتا ہوں شہادت کی خبر کسے ہوتی ہے؟ ہمیں تو اپنے ایمان کا پتہ نہیں ہوتا. شہادت کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا سے جائیں گے تو حالت ایمان میں جائیں گے، ایک بات. دوسری خبر یہ کہ یہ مسلمان اور ساتھ شہادت کا مقام پائیں گے. یہ وہ ذاتے ہیں. تو مجھے پتا ہے فاروق اعظم اور عثمان غنی شہید ہیں یا نہیں ہیں؟ تو بخاری پڑھنے والوں صحیح طریقے سے کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ میں تو صحیح پڑھو. نہیں پڑھنی آتی تو کسی عاشق رسول کے قدموں کے ساتھ نپٹ جاؤ جا کر، وہ تجھے پڑھائے صحیح طریقے سے. تو یہ عقیدہ مولا علی کا بھی ہے، یہی عقیدہ کہ رسول غیب جانتے ہیں یہ عثمان غنی کا بھی ہے، یہی عقیدہ فاروق اعظم کا بھی ہے، یہی عقیدہ ابو بکر صدیق کا بھی ہے. پھر مزید آگے چلتے ہیں، تابعین اور تبع تابعین کی طرف بڑھتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، مسجد نبوی میں تشریف فرما. اور جنگ موتا جو ہے ملک شام میں ہو رہی تھی. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جھنڈا حضرت جعفر نے لیا وہ شہید ہو گیا، جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے لیا وہ شہید ہو گئے، جھنڈا فلاں فلاں صحابی نے لیے شہید ہو گئے. آپ بتاتے جا رہے ہیں جنگ جاری ہے اور آپ مدینے میں ہیں، ملک شام میں ہو رہی ہے، آقا مدینے میں ہیں، صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، لائیو ٹیلی کاسٹ لائیو بتا رہے ہیں. یہ فیس بک تو بعد میں آئی ہے، یہ یوٹیوب تو بعد میں آئی ہے، یہ لائیو چلانے والا کام تو بعد میں آیا ہے.
اس وقت کون سا لائیو تھا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم لائیو بتا رہے اپنے صحابہ کو، میں اے میرے صحابہ جنگ جاری ہو چکی ہے، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو چکے ہیں، حضرت جعفر شہید ہو چکے ہیں، جھنڈا فلاں نے لے لیا، جھنڈا فلاں نے لے لیا، وہ بھی شہید ہو چکے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اب جھنڈا سیوف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد بن ولید نے لے لیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں رب کائنات نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی ہے، مسلمانوں کو فتح نصیب ہو چکی ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب یہ قصہ بیان کر رہے تھے، یہ کام کا سارا معاملہ بیان کر رہے تھے، جنگ کے مناظر بیان کر رہے تھے، اور ادھر سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھا میرے کریم آقا کی چشمان مبارک نم ہو گئی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں۔ کچھ دیر بعد میرے حبیب کے چہرے پر مسکراہٹ چھا جاتی ہے، میرے آقا مسکرانے لگتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کسی صحابی نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ آج لوگوں نے عقیدہ بنا لیا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ میں کہتا ہوں ہم اس عقیدے کو جوتے کی نوک پر رکھ کر دیوار پر بھی نہ مارتے، کیونکہ ہمارا جوتا نہ ناپاک ہو جائے، جوتا گندا نہ ہو جائے۔ اس عقیدے کی وجہ سے لوگوں نے کہا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ کسی صحابی نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا یہاں تو مسجد نبی کی دیوار ہے، رستے میں پہاڑ ہے، رستے میں ویرانے ہیں، رستے میں کھنڈرات ہیں، اور ملک شام مہینوں کی مسافت پر ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ نہ میرے صحابہ، میرے آقا کے صحابہ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور یقین رکھ رہے ہیں۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکرائے تو صحابہ نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ پہلے آنکھیں اشک بار تھی، اب مسکرا رہے ہیں، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ Why you are smiling؟ یا رسول اللہ کیوں مسکرا؟ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا پہلے اپنے غلاموں کو حالت زخمی حالت میں دیکھ کر میں رنجیدہ ہو گیا تھا کہ میرے غلام زخموں سے چور ہو چکے ہیں، اب انہی غلاموں کو، یہ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سننے والی بات ہے، انہی غلاموں کو جنت میں ٹہلتے دیکھ کر مسکرا رہا ہوں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ نبی کو پتہ نہیں چلتا، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ تم امت کے اولیاء اور مجتہدین کا عقیدہ اٹھا کر دیکھو، تمہیں کہیں فتنہ فساد نظر نہیں آئے گا۔ اور ایک اور مزید چیلنج کرتا جاؤں، اگر کوئی بندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کرنے والا ہو، میں کہتا ہوں کبھی ولی نہیں ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ ولیوں کو بھی اللہ نے غیب کا علم دیا ہوتا ہے، تو جب اس کو نبی کے غیب میں شک ہے اپنا کتوں آنا ہے، خود کہاں سے ہونا ہے؟ تو ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ کہ میرے بھائیوں یہ جو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ہے، ہم نے فرقے نہیں ڈالے ہیں میرے بھائیوں، فرقہ اس نے ڈالا جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر چلا ہے، جو ہٹ کر چلا ہے اس نے فرقہ ڈالا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا، بریلوی کے محدث یہ کہہ رہے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، امت کا یہی عقیدہ چلتا آ رہا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھے رسول اللہ کو غیب کا علم ہے یا نہیں ہے، خواجہ غریب نواز سے پوچھے غیب کا علم ہے یا نہیں ہے، داتا علی حجویری سے پوچھے غیب کا علم ہے یا نہیں ہے، میں کہتا ہوں بابا فرید سے پوچھے غیب کا علم ہے یا نہیں ہے، تم ان بزرگان دین سے پوچھو، وہ تجھے بتائیں گے کہ نبی کے غیب پر اعتراض کرنے والا جو ہے وہ منافق ہی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ کہ یہ جو عقیدہ ہے یہ بات والا ریڈیکل، یہ ہمیں منظور نہیں ہے، ہمیں وہ منظور ہے جو میرے صدیق اکبر کا تھا، وہ منظور ہے جو فلک حاصل کا تھا۔ اسی طرح عقیدہ حاضر و ناظر، عقیدہ نور و بشر، عقیدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیارات نبی، میں نے شروع میں اسی لیے کہا تھا مجھے کم از کم 3.5-4 گھنٹے اس کے لیے چاہیے، لیکن میں بات ختم کرنے لگوں۔ آپ کو صرف ٹچ دینا تھا کہ آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں، جس نظریے اور محبت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، اسی نظریے اور محبت سے چلتے جائیں، آپ غلطی پر نہیں ہیں، اللہ کے فضل سے آپ غلطی پر نہیں ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل ہمارے عقائد اظہر من الشمس، سورج کی طرح واضح اور تاباں ہیں، جس کو جو مسئلہ ہو وہ ضرور آ کر رابطہ کرے انشاءاللہ عزوجل، اس کو ہم قرآن و حدیث سے بلکہ مخالفین کی کتابوں سے بھی اس کو ثبوت دے دیں گے انشاءاللہ۔ اگر کسی کے گھر سے اگر بات مل جائے تو پھر زیادہ مزہ آتا ہے، تو ہم وہاں سے بھی دے دیں گے یار۔ اس لیے ہمیں اللہ نے جو عقیدہ دیا ہے سچا سونا عقیدہ ہے، اور آپ دیکھیں جدید دور ہے،
نیٹ پر آپ کپڑے کھلتی دیکھتے ہی ہوں گے، کپڑے کھلی فلانی قبر کھلی فلانی، جسم سلامت ہے. میں کہتا ہوں جس کا جسم سلامت نکلے گا 4 سال بعد 5 سال بعد 100 سال بعد اس کی ذرا تاریخ پڑھ کر دیکھیں، خدا کی قسم وہ پکا سچا سننے خدا کی قسم پکا سچا سننے نکلے گا. میں کہتا ہوں تم تین دن بعد نکال کے دکھا دو صحیح یار، بلکہ مرتے ہی سارا فیصلہ ہو جاتا ہے. ہمارے جاتے ہیں مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، تمہارے جاتے ہیں لوگ ڈاکٹر کہتا ہے منہ نہیں بہانا. وہ کیوں کہ یہ منہ دکھانے قابل ہے ہی نہیں ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں تان کرے، جو صحابہ پر بھونکے، جو اولیاء پر بھونکے، جو مولا علی پر بھونکے، جو اہل بیت پر بھونکے، یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا ہے. اس لیے ولی آپ کو جب بھی ملیں گے وہ اور کہیں نہیں ملیں گے. کیوں کہ ایمان مکمل ہوتا ہے جب آپ چاروں کو اکٹھا مانیں، جب آپ چاروں کو اکٹھا مانیں. 3 کو مان لیا 1 کو چھوڑ دیا، کہا کامل نہیں ہوا ولایت نہیں ملتی. اور 1 کو مان لیا 3 کو چھوڑ دیا، کہا کامل نہیں ہوا ولایت ملتی. تو ولایت کب ملے گی؟ جب چاروں کو مانے گا، جب چاروں کو مانے گا. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.